بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان غفران چغتائی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے آج سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف کے حوالے سے ایک پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں ان کی تاحیات نااہلی کو چیلنج کیا جائے گا، اور درخواست میں کہا گیا ہے کہ تاحیات نااہلی کا اصول کا اطلاق صرف انتخابی تنازعات میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے کیا پیش رفت ہو سکتی ہے اور اس پہ آگے کیا معاملات ہوں گے، اس پر آج کے پروگرام میں ہم بحث کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق مرکزی سیکرٹری اطلاعات احمد جواد نے آج ایک بیان دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ تحریک انصاف کے دور میں جو ان کے ساتھی تھے ان میں ارب پتی اور کروڑ پتی منسٹرز اور دوسرے لیڈرز ہیں، ان کی وہ ایک فہرست تیار کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے ثانیہ مری کا حوالہ دیتے ہوئے ایک جو بات کی ہے، بیان دیا، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے کاربو مونو آکسائڈ ایک سائلنٹ کلر کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، اسی طرح سے وزیر اعظم کے ارد گرد جو درباری ہیں وہ بھی شاید اسی جو ہے وہ کاربو مونو آکسائڈ کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس سے ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ اس معاملے پر بھی بات کریں گے، اور پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج مونال اور نیول گولف کلب کو سیل کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالتیں اپنے جو ہے وہ جورسڈکشن کے اندر رہتے ہوئے انکروچمنٹ کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دے رہی ہیں۔ اسلام آباد اور کراچی میں بھی اس طرح کے احکامات دیے گئے ہیں، لیکن انتظامیہ کہاں کھڑی ہے، یہ بھی ہمارے آج کی شو کا موضوع ہوگا۔ ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے نامور صحافی، سینئر تجزیہ کار، دانشور اور استاد محترم جناب سجاد میر صاحب۔ میر صاحب، سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے جو پٹیشن دائر کی جا رہی ہے، دو پٹیشن ہوں گی، اس میں ایک بار کے صدر ہیں جو ان کی جانب سے وہ خود بھی اس میں فریق ہوں گے، اور دوسری بار کی طرف سے۔ ایک تو ان کی نااہلی کا معاملہ ہے، سر اس سے کچھ لگتا ہے کہ کچھ معاملات آگے بڑھتے شروع ہو رہے ہیں اور نواز شریف شاید واپس آ جائیں گے جلد؟ نہیں، انہوں نے ایک بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ کوئی نواز شریف اسپیسیفک پٹیشن نہیں ہے، اس سے شاید 200 لوگوں کو فائدہ پہنچے کہ اس طرح کی پیسے تو نواز شریف کی جو نااہلی ہوئی تھی اسی زمانے میں بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، انلیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل بھی کہا تھا، انلیگل بھی کہا تھا، اور بہت سے وکیلوں نے کہا تھا، مطلب میرا اور آپ کی بات نہیں، وکیلوں نے کہا تھا کچھ نے، اور اس فیصلے کو عجیب قرار دیا تھا کہ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، اور ٹرائل کورٹ میں فرق یہ پڑتا ہے کہ ٹرائل کورٹ جب فیصلہ دیتا ہے تو اس کی اپیل ہو سکتی ہے، لیکن جب اس بینچ نے فیصلہ دے دیا اس کی اپیل ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ تقریر میں تو کہہ سکتے ہو کہ مسئلہ پاناما کا تھا، آپ نے اقامہ میں سزا دے دی، لیکن ویسے نہیں کہہ سکتے۔ لیکن یہ اب انہوں نے ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ انہوں نے اس کو لیا ہے کہ بھئی یہ اس مسئلے پر تاحیات جو نااہلی ہے وہ بنتی نہیں ہے، وہ زیادہ 5 سال کی ہوتی ہے، جس حساب سے ان کے اپنے قانونی نکات ہیں اور وہ اس کو قانون کے طور پر حل کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک معاملہ ہے نواز شریف کا، تو اس میں تو یہ ہے کہ ان کو سزا تو ہوئی ہے، وہ سزا جو ہے اگر وہ ختم ہو جاتی ہے تو ان کی نااہلی تو وہیں ختم ہو جائے گی ان کے بقول۔ لیکن یہ جو ایک فیصلہ آیا ہوا ہے، یہ فیصلہ ایسا ہے کہ جس فیصلے کے نتیجے کے طور پر بہت سی بلکہ کہا گیا کہ نئی جورسپروڈنس تخلیق کی گئی، یہاں تک کہا گیا اس بارے میں۔ اب کورٹ میں کیا کہا جاتا ہے، کیسے کہا جاتا ہے، وہ تو اپنی زبان ہوتی نا جی، وہ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھی وہ آپ نے قانون سے تجاوز کیا یا کیا، یہ بتایا جائے گا کہ اس نااہلی کا جو بھی طریقہ اختیار کریں گے، ظاہر ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ وہ 5 ججوں کے بینچ نے سنا تھا تو یہ 7 ججوں کا بینچ کم از کم سنے تاکہ اس کو انڈو کر سکے، یا پھر فل کورٹ سنے، سارے جج سنے، ایک بنیادی مسئلہ ہے اور اس کا کوئی حل تلاش کر سکے۔ درخواست میں آرٹیکل 148، 184 اور آرٹیکل 99 کی تشریح کا بھی مطالبہ کیا گیا، جس میں وفاق کو فریق بنایا جائے گا۔ اس پہ مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل فرحاد علی شاہ صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں فرحاد شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا جی، یہ جو کیس سپریم کورٹ بار کے صدر کر رہے ہیں یا سپریم کورٹ بار کر رہی ہے، سیاسی طور پر تو اس کے کانسیکوینسز بہت سے لوگوں کو نظر میں یہ آتا ہے کہ نواز شریف کو لایا جا رہا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس مسئلے میں لیگل پہلو کیا ہے، کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ لیکن بات یہ ہے کہ تاحیات نااہلی جو ہے وہ ایک انکانسٹیٹیوشنل، اگر ہم ایک لمحے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ انکانسٹیٹیوشنل عمل ہے، تو اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن ایپیکس کورٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی دوسرے رائے نہیں ہے۔ اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آپ کو پتا ہے کہ ہماری ایپیکس باڈی ہے پورے پاکستان کے، جو ہمارے مطلب ہیڈ ادارہ ہے یہ،
صدر صاحب ابھی ریسنٹلی الیکٹ ہو کے آئے ہیں, اور یہ سمجھتی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کہ ان آرٹیکلس کی انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک جائز عمل ہے, اور اس پہ یہ کہنا اور اس کو پولیٹیسائز کر دینا کہ یہ نواز شریف صاحب کو کوئی فائدہ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے, تو یہ میں سمجھوں گا کہ ایک بڑی سخت زیادتی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاحیات نائلی جو ہے یہ کسی شخص کو بھی ٹائم فیس کرنی پڑ سکتی ہے, لیکن اگر یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے تو اس سے پھر اب تک سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آنا چاہیے. آئدر وے کسی چیز پرسنلی کہ یہ جسٹیفائی ہو جائے یا یہ نلیفائی ہو جائے, لیکن فائدہ عام آدمی کا ہوگا, فائدہ ایک عام پولیٹیکل ورکر کا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا اقدام جو ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کرنے جا رہی ہے. اچھا, اس میں بہت سے لا پوائنٹ اور بھی ہوں گے. اس زمانے میں بھی کچھ وکلا نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, یہاں ان لافل ہے, کیونکہ ٹرائل کورٹ کے بعد تو اپیل کا فیصلہ ہوتا نہیں. اس جو جورسڈکشن سپریم کورٹ نے عظیم کی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی, اور سزا وہاں سے نہیں آنی چاہیے تھی ٹرائل کورٹ کو وغیرہ وغیرہ. تو کوئی اس طرح کی چیلنج بھی کیا جائے گا یا صرف اس بیس پہ چیلنج کیا جائے گا کہ تاحیات نہیں ہو سکتی؟ لیکن بات یہ ہے کہ ایف ایس کورٹ میں جب بھی جو قسم کی پٹیشن جاتی ہے تو وہ بیسیکلی آرٹیکل جو ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن کے انٹرپریٹیشن تو ان کی ہونی ہے. آئدر وے یہ فیصلہ ان آرٹیکل کی انٹرپریٹیشن کے تناظر میں دیکھا جائے گا کہ آئدر وے یہ کانسٹیٹیوشنل تھا یا انکانسٹیٹیوشنل تھا. لیکن اس فیصلے کے آنے کے بعد یہ ایک عدالتی نظیر بن جاتی ہے, یہ ایک ریفرنس بن جاتا ہے جو آنے والے وقت میں کام آئے گا ہر اس پولیٹیکل ورکر کے لیے جس کا یہ کہنا ہوگا کہ کو میلا فائنلی بک کرنے کے لیے یا اس کو پروسیس آف ڈیموکریسی سے باہر کرنے کے لیے اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ آج کیے جانے والی انٹرپریٹیشن ان کے کام آ سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دس از دی رائٹ وے کہ اس وقت ایپیکس باڈی ہماری جو ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن وہ اس اقدام کو کرنے جا رہی ہے, اور یہ ایک اچھا اقدام ہے, اور اس کے بڑے دورست نتائج جو ہیں وہ ملک کی بہتری کے لیے ہم سپریم کورٹ کے وکیل سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہونے جا رہا ہے. آپ کے کیا خیال ہے اس نتیجے کے طور پر کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی اس کی بن سکتی ہے فریق, مثلا مسلم لیگ بھی فریق بننا چاہے اور یا کوئی اور پارٹی بن سکتی ہے فریق اس کا؟ یہ تو دو باتیں ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپلیکیشن دے سکتی ہے کہ وہ نیسیسری پارٹی ہیں. اس کے علاوہ میں ایک اور بات کرتا ہوں کہ اگر ایپیکس کورٹ فرسٹ انیشیل ہیئرنگ کے بعد یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو پارٹی بنا دیا جائے. ابھی میں نے یہ پٹیشن نہیں دیکھی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی, میں تو یہ سمجھتا ہوں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا کہ اگر میں یہ ڈرافٹ کروں پٹیشن تو میں لازمی جو ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے, میں سمجھتا ہوں کہ میں تمام کو پارٹی بناؤں تاکہ یہ تمام کی تمام پارٹی ہیں وہ اس ہونے والی انٹرپریٹیشن کا حصہ ہوں اور وہ اپنے اپنے رائٹس کو پورے طریقے سے پروٹیکٹ کر سکیں, اپنی ریپرزینٹیشن اپنے لائرز کے تھرو کر سکیں, اور ایک جامع قسم کا فیصلہ آئے جو کل کو تمام لوگوں کے کام آئے. بہت درست بات کہی آپ نے, بہت شکریہ آپ کا جناب, بہت بالکل انہوں نے لیگل بات اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کی ہے, کوئی مطلب ابہام نہیں رکھا کہ لیگل پوائنٹ یہ ہے اس کے تحت ہوگا. اور میرے جیسا تو کہہ دے گا رہا جی اقامہ پہ آیا تھا اور پناما پہ آیا تھا اقامہ پہ کر دیا, یا ہم سمپل بات یہ کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں نئی جورسپروڈنس تخلیق کر سپریم کورٹ نے تشکیل نو کرنی پڑی, گویا جورسپروڈنس کا ترجمہ اگر میں کروں اپنی زبان میں تو نئی فقہ دے دی وغیرہ وغیرہ. تو یہ بات ان کا کہنا کہ لیگل پوائنٹ آف ویو سے اس کی کیا کیا اثرات ہیں, کیا کیا صورتحال ہے, کیسے کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے, بہت امپورٹنٹ بات ہے. میر صاحب اس معاملے کو مزید بھی ڈسکس کریں گے. ایک اور معاملہ بھی تو ہے نا کہ شہباز شریف کے حوالے سے آج کابینہ نے کہا ہے جی کہ کورٹ سے رجوع کریں اور ساتھ میں جو ہے ان کو عدالت میں لایا جائے, وہ ضمانتی تھے نواز شریف کے. دونوں معاملے انٹر لنک ہے سر. یہ بھی لیگل بات ہے, یعنی کہ وہ کسی نے آج اچھا کہا ہے کہ آج تک تو حکومت کو یاد نہیں آیا, 2 سال 1.5 سال ہو گیا, کتنا ہو گیا, اچانک یاد کیوں آ گیا؟ یعنی اچانک اس وقت یاد آ گیا جب یہ خبر آئی کہ نواز شریف آ رہے ہیں, یعنی پارٹی کے لوگوں نے کہا یا کچھ حلقوں نے کہا نواز شریف آ رہے ہیں, تو تب کہنا شروع کر دیا تو ان کو نکالا جا رہا ہے. صحیح. پھر کہنا شروع کر دیا وہ تو ہم ان کو لے کر آئیں گے, پھر کہنا شروع کر دیا تو ہم تو شہباز شریف کے خلاف مقدمہ کریں گے. اور پہلی 2 باتیں تو ان سے کچھ ہو نہیں پائیں, کچھ ثابت نہیں ہو پائی یا کچھ کر نہیں پائے, تو انہوں نے کہا چلو وفاق کابینہ نے کہا کہ چلو جو اس کو کورٹ میں لے کے جائے وہاں دیکھتے ہیں کیا ہے. اچھا میں کوئی اس پر لیگل رائے نہیں دینا چاہتا, اس پہ ان کے وکیل بھی رائے دے چکے ہیں
جب وہ کیسے کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو آ جائیں گے. انہوں نے تو ان کی تو ہائی کمیشن نے جا کے ان سے انہوں نے ڈاکٹر سے رپورٹ لینی تھی, انہوں نے کبھی پوچھا ہی نہیں. آج اگرچہ فواد چودھری نے کہا جی ہمارے ہائی کمیشن نے 2 بار ان سے رپورٹ مانگی ہے, انہوں نے دی نہیں. ان سے مانگنی نہیں تھی نا, انہوں نے تو ڈاکٹر نے مانگی تھی بالغ سے. تو بس اب یہ چلے گا, اور ظاہر ہے کہ اس کنفیوژن میں نواز دھم سے اگر آ گئے تو پھر تو آپ کا سارا مقدمہ کہ شہباز شریف کو پکڑو وہ تو رہ گیا. وہ آج کسی نے کہا کہ شہباز شریف کو کیا پکڑیں گے, وہ تو نواز شریف آ جائیں گے تو شہباز شریف کی تو بات ہی اس سے یہ کسی نے کہا کہ اتنے ڈر گئے ہیں کہ جب سے سنا ہے کہ وہ نواز شریف آ رہے ہیں یا آ سکتے ہیں تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. میرے صاحب بات وہی ہے نا کہ اگر نواز شریف آ گئے تو دوسرا مقدمہ تو ویسے خارج ہو جائے گا. ضمانت نے اپنا ضمانت جس بار کی تھی وہ معاملہ پورا ہو گیا. اس میں مزید بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب. نثار چیمہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم چیمہ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کی شکر ہے. چیمہ صاحب آپ کو اس لیے آج زحمت دی کہ آج وہ سپریم کورٹ بار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کورٹ میں جائے گا, اور نواز شریف کے لیے نہیں جائے گا خاص طور پہ, وہ جائے گا کہ تاحیات جو ہے نااہلی وہ ہو نہیں سکتی ان کیسوں میں. اعتراض تو اس مقدمے پہ اور بہت سا ہے کہ یہ تخلیق کر دی گئی, بہت سے وکیلوں نے انلیگل انکانسٹیٹیوشنل کہا, میں اس پہ نہیں جاتا. اب کیا اس پوری صورتحال میں کیا نظر آتا ہے, کیا آپ بھی عدالت میں فریق بننا چاہیں گے؟ دیکھیں گزارش ہے علی صاحب کے اس سارے معاملے کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ اصولی پہلو ہے جس کو ٹیک اپ کیا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے, جی جی, اور وہ ایک اصولی بات ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو الزامات ہیں, اس طرح کے معاملات میں تاحیات ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اور دوسرا جو پہلو ہے جس طرح میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ خاص طور پہ جو عمومی نہیں وہ خصوصی طور پر میاں نواز شریف کی ذات کے حوالے سے, جیسے ان کو جو صلاح ہوئی میاں نواز شریف کو تمام یہ ادارے متعلقہ جو ہے ایجنسی جو ہے وہ اس سے لگی رہی, پورا وہ پروب کرتے رہے, تحقیق و تفتیش کرتے رہے, کچھ نہ ملا ان کو, اور آخر میں ایک مسئلہ کیس کے الزام میں ان کو سزا دی گئی. اور یہ الزام کیا تھا کہ اپنے بیٹے سے جو تنہا لینی تھی وہ اس کا اندراج واپس ہو رہی. لیکن گزارش یہ ہے کہ یعنی وہ کیس بنانے والے نیب کے بارے میں خود سپریم کورٹ آف پاکستان کی اپیلیشن یہ ہے کہ یہ وہ ادارہ ہے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, یہ وہ ادارہ ہے جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, یہ وہ ادارہ ہے جس نے اپنی پارشیلٹی کا غیر جانبداری کا تاثر جو ہے بری طرح مجروح کر دیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ تاثر یہ جو آپریشن ہے کہ یہ کسی اپوزیشن لیڈر کے لیے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے نیب کے معاملے میں. اگر یہ کہ نیب کے بارے میں تاثر ہے, اور پھر یہ سزا دینے والے جج صاحب جو ہیں خیر سے وہ بھی جج اللہ تعالیٰ ان کی گناہ معاف کریں, ان کی مغفرت کریں, جنہوں نے خود یہ کہا کہ مجھے پریشرائز کیا جاتا رہا اور ساتھ میں نشان صاحب کو وزٹ کرتے رہے, اور یہ ان کا اپنا کانڈکٹ اس طرح کا تھا جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کا کانڈکٹ ایسا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی شرم سے چک گئے. یعنی ایسا شرمناک کردار کے حامل ایک جج جو ہے ان کو سزا دلوا کے بتائیے کہ وہ نیب کے بارے میں جو اپنے رکھیں, اور یہ جج صاحب جو ہے ان کے بارے میں بھی سپریم کورٹ کی اپنے کانڈکٹ کے بارے میں, تو پھر آخر اس سزا کی قانونی اور اخلاقی حیثیت کیا رہ جاتی ہے. ٹھیک بات ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی یہ ہے کہ یہ اس طرح کا ایک بھونڈے سے ایک کمزور سے کیس میں بس کا کیس کے الزام میں اور اس طرح کے یعنی بطور سپریم کورٹ کی شرمناک کردار کے حامل جج کے لیے سزا دلوا کے, تو یہ ہے کہ آخر آپ ایک پاپولر لیڈر کو کیا عوام دلوں سے نکال سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ ہے کہ ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ کسی پاپولر لیڈر کو, کسی مقبول لیڈر کو آپ کو نہ عوام سے دور کر سکتے ہیں نہ عوام کے دلوں سے نکال سکتے ہیں کسی آمرانہ فیصلے کے ذریعے. اس طرح کے ملک کا سید الزامات کی بنیاد پر کسی اس طرح کے لیے عدالتوں کے لیے اگر آپ فیصلے کریں گے قوم اس کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی. وہ دیکھیے گرفتار نہیں بھٹو کے خلاف یہ فیصلہ تھا, آج تک یہ کہ قوم اس کو طور پر تسلیم نہیں کیا. اس فیصلے کو کسی بھی متعلقہ فورم سے
रेफरेंस के तौर पर कानूनी हल्के भी इसको पेश नहीं कर सकते। ठीक। अच्छा, दूसरा भी आज मसला हुआ है कि वफाकी काबीना ने कहा है अटॉर्नी जनरल को कि लाहौर हाई कोर्ट जाएं, कहें कि शहबाज शरीफ ने जमानत दी थी कि नवाज शरीफ आएंगे, वो नहीं आए तो या तो उनको जेल में डालें या उनको कहें कि वो उनको लेकर आए। क्या डरे हुए हैं जब से ये ऐलान हुआ है कि नवाज शरीफ आ सकते हैं? तो क्या कोई शक नहीं है, तो कोई शक नहीं कि मियां नवाज शरीफ जो है तो इनके असाब पे, इनके ज़हनों पर सवार हैं। सच्ची बात ये है, और वजह ये है कि उनको पता है कि मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर, सबसे मुदब्बिर लीडर, सबसे तजुर्बाकार लीडर जो है वो भी नवाज शरीफ ही हैं। और जाहिर है कि जब भी उनके आने की बात होती है, जब इनको भेजा गया तो आपको पता है कि वो जो है वो यानी वो अपनी मर्जी से खुशी से नहीं गए। इनको एक यूनानिमस रिकमेंडेशन थी एक सरकारी मेडिकल बोर्ड की, और फिर अदालत की इजाजत के साथ वो गए। तो अब ये है कि जब आने की बात होती है तो उनकी अगर बिल्कुल ये है कि वो बुखलाहट का शिकार हो जाते हैं। ठीक बात। और हमें वैसे ये यकीन है कि जिस तरह के ये मेरी कमजोर के केस थे, बस का खेल इल्जाम की बुनियाद पर जिनको सजा दी गई के साथ, तो हमें यकीन है कि आला अदलिया जो है इन सजाओं को इंशाल्लाह खत्म करेगी। उनका दामन साफ है, उनके हाथ साफ है। इंशाल्लाह ये है कि वो बिल्कुल सुरखरू होंगे अदालतों में भी और अवाम की अदालत में भी, कानून की अदालत में भी और अवाम की अदालत में भी। बहुत शुक्रिया आपको चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत वजाहत के साथ चीमा साहब आपने वक्त दिया। उन्होंने अच्छी बात की कि इनके असाब पर नवाज शरीफ सवार है। तो इकबाल का एक मिसरा था बड़ा मशहूर कि आह बेचारे के असाब पे औरत है सवार, हिंद के शायर हो सूरत करो अफसाना नवीस, आह बेचारे के असाब, बेचारों के असाब पे औरत है सवार। तो मंटो ने कहा तो और कौन सवार होगा, औरत ही होगी ना, और घोड़ा गधा थोड़ा होगा। तो बात यह है कि ये इनके कंधों पे असाब पे अगर नवाज शरीफ सवार नहीं होंगे तो और कौन होगा। इससे ज्यादा मैं तबसरा नहीं करना चाहता। ठीक है मीर साहब, सियासत में कहते हैं कि वक्त का तयन असल बात होती है, और किस वक्त पर नवाज शरीफ आते हैं और कब ये सियासी हलचल होगी, ये एक अहम और जिस चीज का वक्त आ जाए ना जी, उसको कोई रोक नहीं सकता। एक बात ये भी कही जाती है। तो अगर नवाज शरीफ के आने का वक्त आ गया है तो फिर कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक है मीर साहब, देखते हैं आप अदालतों से बुलाएं या किसी और से कहानी बनाएं, अगर वो आ रहा है तो आप अपना इलाज कर लें कुछ। देखते हैं सर किसका वक्त है और किसके आने का वक्त है, किसके जाने का वक्त है, इस पर आने वाले प्रोग्राम में भी बात करते रहेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, टेक की जो पार्टी है तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं। आज उन्होंने एक बड़ा धुआंधार बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि हमारे जो पुराने साथी थे, जो मिनिस्टर्स हैं और बाकी जो अरबपति और करोड़पति हो गए, उनकी मैं एक फहरिस्त तैयार कर रहा हूँ और वो जल्द मंजर आम पे आएगी। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा मानी खेज सा बयान दिया है, जिस तरह से मरी में हलाकती। उन्होंने कहा कि जो हुक्मरान हैं और जो बनी गाला उसके जो दरबारी हैं कार्बो मोनोक्साइड जैसे हैं। तो ये ना हो कि ये सियासी मौत इनकी हो जाए और ये सोते रहें, जिस तरह मरी में लोगों की अमवात वह हो गई। सर तो कृपया से वो बर्फ साफ कर दी जाएगी तो बच जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ी सी शीशा नीचे करना पड़ेगा तो वो तो हो जाता है। लेकिन असल बात ये है कि ये पुराने कारकुन जो हैं, उनका ज़्यादा नाम ना भी हो, पार्टी में रहे हैं, सेक्रेटरी इतलात रहे हैं, और अगर वो कोई इस तरह के काम पे लग गए हैं कि उनका ख्याल है कि वो पार्टी के वो लोग जो पहले इतने मिलियन नहीं थे या बिलियन नहीं थे, अब वो अरबपति या करोड़पति या जो भी कह लीजिए, मुझे तो अब करोड़ों और अरबों का फ़र्क भी ज़्यादा मालूम नहीं होता। हम तो सारी बातें सुन, अगर वो हो गए हैं तो ये इनके कहने का मतलब ये है कि मैं इस बात की रिसर्च करूंगा कि इस पार्टी में लोगों ने पैसा कितना कमाया या करप्शन कितनी की है। और ये लोग जो हैं ये जिसे वो मोनोक्साइड कह रहे हैं, कार्बन मोनोक्साइड कह रहे हैं, अच्छा उन्होंने इसकी पैरेलल किया, लेकिन कहना वो यही चाहते हैं कि यही लोग हैं जो पार्टी को अरोड करते हैं। इसी से जंग लगता है, इसी से पार्टी खत्म होती है, और इसी से जो अगर इस पार्टी का कोई इमेज और वकार है वो जाता रहता है। उनकी बात में कितनी सदाकत है, लेकिन ये तो हर पार्टी को, खासतौर पर हुक्मरान पार्टी को तज़किया करता रहना चाहिए। क्या उसकी सफ़ों में ऐसे लोग तो नहीं है जो कमाइयाँ कर रहे हैं, और वो भी उस वक्त में कि जबकि आम आदमी जो है वो भूख और अफलास से जो है वो तिलमिला रहा है। वो पैगाम देते हैं कि कोई नहीं, सब अच्छा है, सियाहत बढ़ रही है, कारें बढ़ रही हैं, फलां चीज़ हो रही है, कोई महंगाई नहीं है, दुनिया से कम है, लेकिन आम आदमी को समझ नहीं आता रही। तो ऐसे आदमी तो पार्टी को अरोड करते हैं ना, कि जंग की तरह खाते हैं।
میر صاحب ابھی جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تو خیبر پختونخوا کے حوالے سے ان کا بڑا ایک مدلل بیان ہوتا تھا کہ ہمیں دوبارہ منتخب کیا، ہمارا قلعہ ہے. عوام نے جب اپنی آواز بلند کی تو پارٹی کو شکست ہو گئی. وہ ٹھیک ہے، وہ عوام تک اس کا مطلب ہے حکمران پہنچ نہیں پاتے سر. تجزیہ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ رزلٹ یہ ہے کہ وہ جو تجزیہ کیا انہوں نے اپنی پارٹی کے بندوں کو ایک طرف کر کے حکومت کے بندوں کو لے آئے. یعنی کہ اب جتنے بھی پارٹی کی جو عہدیدار ہیں، نامزد ہیں، وہ سارے کے سارے وزیر ہیں. یعنی پارٹی تو گئی، اب حکومت جو ہے وہ پارٹی چلائے گی. یعنی اس طرح کا کوئی ایک تاثر پیدا ہوتا ہے. میرے خیال میں اچھی بات بھی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ یہ تجزیہ کرنا البتہ یہ ہر پارٹی کا کام ہونا چاہیے کہ اگر وہ اقتدار میں ہے تو اس زمانے میں اس کے گرد موجود لوگوں نے، اقتدار کے گرد موجود لوگوں نے، بعض سے لوگوں نے کوئی فائدہ تو اٹھایا. اگر کسی نے کہا ہے تو میرا خیال میں اگر اس کے پاس کوئی دلائل ہیں، ثبوت ہے، تو سامنے لائے، ورنہ پتہ چل جائے گا کہ یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، اصل میں کہانی یوں ہوتی نہیں ہے. تو یہ ایک اچھی سر ہمارے جب لیڈران جب ایوان اقتدار میں پہنچتے ہیں تو کیا اتنی بلند اس کی دیواریں ہیں اور محلات اتنے اونچے ہیں کہ عوام کی چیخ و پکار مسائل سنائی نہیں دیتے سر انہیں؟ اقتدار کے ایوان کے در و دیوار ہمیشہ ہی اونچے ہوتے ہیں. یعنی اس حکومت کی بات نہیں ہے، ہر حکومت کی بات ہوتی ہے، اور اس ملک کی بات نہیں ہے، ہر ملک کی بات ہوتی ہے کہ جو اپنے آپ کو، وہ کہتے ہیں ڈونٹ فورٹیفائی یور سیلف، اپنے آپ کو قلعوں میں بند نہ کرو. یہ ایک جنگ جیتنے کا کسی جرنیل کا ایک اصول تھا کہ ڈونٹ فورٹیفائی یور سیلف، اپنے آپ کو قلعوں میں بند نہ کرو. اور وہ اچھے جرنیل ان کے خیال میں یہ ہوتا تھا کہ اپنا محاصرہ نہ کراؤ، باہر نکل کے دشمن پر جپٹو. اگر کوئی اپنے گرد دیواریں کھڑی کر دیتا ہے، حصار بنا لیتا ہے، قلعے کھڑے کر لیتا ہے، کوئی حکمران بھی ہو، کسی ملک کا بھی ہو، کسی پارٹی کا بھی ہو، تو وہ اپنے لیے نقصان پیدا کرتا ہے، اپنی جنگی حکمت عملی کو وہ کمزور کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے. یہ ایک نقطہ نظر ہے، اس نظر کو بڑا وزن بھی ہوتا ہے. اور اگر کوئی سچ مچ یہ جو صاحب احمد جواد صاحب ہیں، ان کے پاس ثبوت ہے، اور وہ پھر ثبوت لے کر آئے نا جی، بیان بازی پہ نہیں آئے. آج کل جو ٹی وی اور گھر بیٹھ گئے 140 لفظوں کی، اس طرح نہیں، کچھ ہے پاس تو لے کر آئیں. ہمیں منتظر ہے، ہمیں بھی شک ہے کہ لوگوں نے لوٹا ہے. اگر سچ ہوگا تو ہم بھی خوش ہو جائیں گے، چلو، نہیں تو پھر یہ خامخواہ کا ایک دکھانے کی بات جو ہوتی ہے. صاحب اس میں مزید بات کرتے ہیں، کیا احمد جواد کی جو آواز ہے کرپشن کے خلاف، واقعی ان کے بعد کوئی ثبوت ہیں، اور یہ کس طرف نشاندہی کرتا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں جناب ارشاد عارف صاحب. ارشاد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب السلام علیکم ارشاد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ خیریت؟ اللہ کا شکر ہے جی. میں نے کہا ذرا آپ کو بھی تکلیف دی جائے. یہ کوئی احمد جواد صاحب ہیں جو سیکٹری رہے ہیں اطلاعات کے، اور وہ آپ کہتے ہیں، میں نے کہا کہ یہ تو ہوتا ہے کہ ہر پارٹی میں اگر کوئی کوریت کرتا رہے تو اچھی بات ہوتی ہے. اقتدار کے گرد لوگ کیسے ہیں مجھے نہیں معلوم، ان کے پاس ثبوت ہیں یا صرف ریٹیرک جیسے سب لوگ کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیوں آوازیں کیوں آنی شروع ہو گئی؟ وہ میر صاحب آپ جانتے ہیں کہ وہ جو فارسی کا ہے کہ جو مکہ جنگ کے بعد یاد آئے وہ اپنے ناک پر، اپنے منہ پر مارنا چاہیے. مصیبت یہی ہے، ہمارے جسٹس وجی الدین صاحب ہوں یا اکبر ایس بابر صاحب ہوں یا یہ احمد جواد صاحب ہوں، ان کو سب، یا رانا شمیم صاحب، جسٹس رانا شمیم صاحب ہوں، ان کو سارے کام بعد میں یاد آتے ہیں. یہ صاحب جو ہیں، میں تو ان کو نہیں جانتا، آپ بھی شاید نہیں جانتے. نہیں جانتا. اپنا عمران خان صاحب پتہ نہیں کہاں سے ہیرے جواہرات ڈھونڈ کے لاتے ہیں، بڑے بڑے عہدے دے دیتے ہیں. ہم نے سنا تھا ایک دفعہ کہ جی یہ سیکٹری اطلاعات مرکزی بن گئے ہیں، اور جتنا عرصہ یہ رہے، ہم صحافی ہیں جو سیاسی جماعتوں کے عہدیدار ہوتے ہیں، خاص طور پر سیکٹری اطلاعات کے، سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کبھی شکل دیکھی نہیں ہے. لیکن اب یہ فرما رہے ہیں کہ جی اربوں روپے کی لوٹ مار ہوئی ہے. پہلے تو یہ ہے کہ اربوں روپے کی لوٹ مار جب ہو رہی تھی تو آپ کو اس وقت بولنا چاہیے تھا، آواز بلند کرنی چاہیے. اب جب آپ کا عہدہ ختم ہو گیا، آپ کو یاد آ گیا، لیکن اس کے باوجود یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اب وہ بول نہیں سکتے. ان کو بولنا ہے اگر تو وہ صرف بولے نہیں، بلکہ وہ چیزیں سامنے لائیں، پبلک کو پتہ چلے. ثبوت اگر بعد کی بات ہے، وہ جب لوگوں کے نام لیں گے کہ فلاں فلاں لوگ ہیں، تو ان کے رہن سہن سے، ان کے طور طریقوں سے، ان کی گاڑیوں سے، ان کے غیر ملکی سفر سے اندازہ ہو جائے گا
کہ لوگ اگر ان کو جانتے ہیں، وہ معروف لوگ ہیں، عمران خان کے قریبی ساتھی ہیں، تو پھر پتہ چل جائے گا کم از کم ابتدائی طور پر بادی نظر میں کہ واقعی یہ درست فرما رہے ہیں یا اس میں کوئی جیلسی کا عنصر ہے یا کوئی اور خواہش ہے. تو لیکن یہ صرف مبہم سی بات کرنا ہے کہ جی میں کر رہا ہوں، آپ کو ان کے نام لینے چاہیے اور پھر جو ثبوت ہیں وہ عدالتوں میں لے کے جانا چاہیے یا میڈیا کے سامنے باقاعدہ سامنے آ کے تو پریس کانفرنس کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ یہ لوگ ہیں، انہوں نے لوٹ مار کی، عمران خان کا نام ڈبویا ہے، تحریک انصاف کو بدنام کیا ہے. تو پھر یقیناً کچھ لوگ یقین کریں گے، کچھ پھر بھی اعتبار نہیں کریں گے. جو تو عمران خان صاحب کے اندھے مقلد ہیں، اندھے پیروکار ہیں، وہ تو نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ عمران خان جس طرح پوتر ہیں اس طرح ان کے تمام ساتھی، ان کا جو حسن انتخاب ہے وہ بھی پوتر ہی ہوگا، وہ پاک ہوگا، وہ کسی قسم کی غلطی کر ہی نہیں سکتا. لیکن کچھ نہ کچھ ہم آپ جیسے لوگ ہوں گے جو شواہد کو، جو کرائم ہوں گے، شواہد ہوں گے، ان کو دیکھ کے اندازہ لگا سکے گا کہ اس میں سچ کتنا ہے اور جھوٹ کتنا ہے. بالکل درست کہا آپ نے. اصل بات یہ ہے الزام لگانا اہم نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ثبوت ہے، آپ چاہے پارٹی میں ہیں چاہے پارٹی میں نہیں ہے، وہ چیز اہم ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. پارٹی میں ٹھیک ہے، ہوتے ہیں اختلاف بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات لیڈر اکتا جاتا ہے، بعض اوقات پیروکار اکتا جاتے ہیں. پارٹی میں ہوں پارٹی میں نہ ہوں، بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ پارٹی میں ہیں یا جب آپ کسی عہدے پر ہیں اس وقت نشاندہی کریں. لیکن بعض لوگ پھر بہانہ بناتے ہیں جی ہم اندر جو ہوتا تھا اندر خانے باتیں کیا کرتے تھے اور ہمارے سچ کی وجہ سے ہی ہمیں کسی عہدے سے ہٹایا گیا یا پارٹی سے نکالا گیا. لیکن اگر اس دلیل کو مان بھی لیا جائے تو اب بھی کم از کم اگر جب آپ بات کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ کرائن اور شواہد سامنے لائیں تاکہ لوگ فیصلہ کر سکیں کہ آپ کو یہ ساری باتیں ہیں پارٹی چھوڑنے کے بعد یا پارٹی عہدہ واپس لینے کے بعد کیوں یاد آ رہی ہیں، آپ سچے ہیں یا آپ محض اپنا بغض ہے یا اپنی مخالفت ہے یا انتقام کا نشانہ بنے، اس کا جواب دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا ارشاد صاحب، بہت شکریہ. بہت شکریہ ارشاد صاحب، بڑی وضاحت کے ساتھ ایک بات. میرا پوائنٹ ہے وہ بھی یہی ہے. آپ کے پاس کوئی بات، بھائی فرض کیا میں ان لوگوں کو سمجھتا ہوں پارٹی نے جو ہے نا ملک کے لیے بڑا نقصان کیا، نااہلی کی وجہ سے کیا، کس وجہ سے کیا وہ کیا، اور ملک کی معیشت کو خراب کر دیا، غربت بڑھا دی، نااہلی، جو بھی کہہ سکتے ہیں. ثبوت تو دینا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. ہم ثبوت چاہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ان کے گرد جو لوگ ہیں وہ کرپٹ ہیں یا وہی مافیا ہے جو پیسے بٹورتا ہے، تو بھی ثابت کریں. اب لوگ کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ تمباکو کا جو مافیا ہے صرف 2% ٹیکس ملتا ہے، 98% سگریٹ جو ہے وہ بغیر ٹیکس کے مارکیٹ میں بکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کی پارٹی میں ہے. بھائی ثابت کرو نا. ایک دو پروگرام ہوئے ہیں ٹی وی پر، صحیح، اس کے بعد خاموشی، اس کے بعد ایک لمبی چپ اور تیز ہوا کا شور. بڑی اتنی سی بات ہوتی ہے. دیکھتے ہیں کہ احمد جواد صاحب کتنے مضبوط ہے اپنے موقف میں اور اپنے دلائل میں. میرے صاحب ہمارا موضوع ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ، اس سے پہلے بھی کراچی میں بھی ایسا ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ اینٹی کروچمنٹ کے حوالے سے مہم چلائے گی، کورٹس اس پہ بڑے بڑھ چڑھ کے اور مؤثر اقدامات کر رہی ہے. آج مونال کو سیل کرنے کا حکم دیا اور نیوی گولف کلب کو بھی جو ہے وہ سیل کرنے کا حکم دیا. بتایا گیا کہ تجاوزات تھی ساری. میرے صاحب انتظامیہ کیوں جو ہے وہ اپنے فرائض سے جو ہے وہ کوتاہی کرتی ہے اور کورٹ کو کیوں آگے نہ پڑا؟ اصل میں دیکھیے جو سپریم کورٹ نے کراچی میں فیصلے کیے سپریم کورٹ کو کرنے پڑے نا. جو جسٹس گلزار احمد نے اس پہ خاص انٹرسٹ دیا، کراچی کے ہیں، ان کو دکھ درد زیادہ تھا کراچی کا، درست طور پہ تھا. انہوں نے بڑی بلڈنگ کو جو نسلہ ٹاور کیا تھا وہ گرا دو اس کو، اور چیزوں کا مسجد ہونے کا مسجد کیوں بنا دیا آپ نے؟ ساری چیزیں غیر قانونی جگہ پر مسجد نہیں بنتی. اچھا ہم بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو مثال پر تو چند دن پہلے یہ آیا تھا کہ ایک پارک میں جو بڑا پارک اسلام آباد کا سال کے پہلے کی بات ہے، اس میں ایک ملٹی نیشنل انٹرنیشنل چین ہے فوڈ کی، وہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ گرا دو، بند کر دو. مثال کے طور پر یہ آیا کہ فٹ بال کی گراؤنڈ ہے، وہ وہاں انہوں نے وکیلوں نے اپنے چیمبر میں کو وہ بھی گرا دو. یہ کیا ہے؟ اچھا اب یہاں یہ بات آ گئی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ لگتا ہے کہ یہ مثلا بڑا پارک ہو تو اس میں کھانے پینے کی کچھ چیز ہونی چاہیے، بڑا پارک ہو تو نماز پڑھنے کی کچھ جگہ ہونی چاہیے، چاہے وہ مسجد نہ ہو جائے نماز ہی ہو صرف. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنی مسجد سے تو نہیں بنا سکتے. یہ کہہ کہ
یہ زمین اللہ کی ہے، جہاں چاہے ہم اللہ کا گھر بنا لیں. اس طرح نہیں ہوتا. قانون کی تقاضوں کو پورا کرنا تقاضوں کو ضروری ہے. پورا کرنا پڑتا ہے. اچھا اب اس میں کنٹروورسی تو پیدا ہوئی، لیکن ہوا کہ اگر اب اس معاملے میں یہ ہے کہ نیوی نے پہلے مثال کے طور پر راول ڈیم کو پتہ نہیں کتنی ایکڑ جگہوں پر ایک منی گالف کلب بنا لیا اور نیوی کا بورڈ لا دیا. نیول چیف نے اس کو اوپن کر دیا. کون روکتا ان کو؟ کس نے لیز دی ان کو؟ یہ تو اسٹیٹ کی لینڈ ہے. اس پہ بننا ہے تو اسٹیٹ کی طرف سے کوئی چیز بننی ہے. مثال کے طور پر اب منال کا وہ جو ریسٹورنٹ ہے بڑا کراچی کا اسلام آباد کا پاپولر ریسٹورنٹ ہے، اور بھی ہے وہاں ساتھ پور ہے، کیا نام ہے شہر کا، وہاں ولیج ٹائپ کا بنایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں مرگلہ کی جو پارک ہیں یہ تو پارک ہیں. اچھا پارک میں اگر تفریح مقامات بنانے، آپ نے کھانے پینے کی چیزیں بنانی ہے کرنا، اس کا کیا اصول ہونا چاہیے؟ اسٹیٹ کی زمین آپ کسی کو بھی دے دیں، صحیح لیز پہ دے دیں اور کہیں کہ بنا لو اس پہ، یا اس کا کوئی اصول ہونا چاہیے. اچھا یہاں کی یہ چیزیں ہونی ہی نہیں چاہیے. یہ ساری الگ باتیں ہیں. میر صاحب آج کورٹ میں جب یہ معاملہ ڈسکس ہوا، وہاں پر ایک سینئر صحافی جو ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، اسد ملک صاحب، وہ موجود تھے، ان سے جانتے کہ کیا فضا تھی کورٹ جی کی. یہ السلام علیکم ملک صاحب. ملک صاحب کیا صورت ہے، کیا نقشہ ہے، کیوں مطلب کیا وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ پارک میں کوئی ایٹنگ پلیس نہیں ہونی چاہیے یا گالف کلب، یہاں جو کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ ہی اگر بنانا چاہے تو بنائے، لیز پہ نہ دے، کیسا کیا نقشہ ہے اس کا؟ جی انفیکٹ یہ پارک جو ہے یہ ایک ڈفرینٹ اس میں کہ پوری دنیا میں جو پروٹیکٹڈ ایریاز ہوتے ہیں، اچھا ہاں جیسا ہمالیہ ہے یا تو وہ ایک نیشنل، ان کو نیشنل پارک ڈکلیئر کیا جاتا ہے. یہ ایک یو این کی ایک وہ آپ سمجھے کہ گائیڈ لائن ہوتی ہے، ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کا جو ایکو سسٹم ہے، بایو ڈائیورسٹی ہے، وہ ڈسٹرب نہ ہو. تو وہ ان ایریاز کو جو ہے وہ نیشنل پارک جو ہے وہ کہا جاتا ہے. یہ پروٹیکٹڈ ایریاز ہوتے ہیں. انفیکٹ یہاں سے پروٹیکٹڈ ایریا اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ایک جنگلی حیات ہوتی ہے یہاں پہ، اور پھر جو آپ کا جو واٹر جو ریسورسز ہیں وہ زیادہ ان جو پہاڑ ہیں وہاں سے آپ کے آتے ہیں. پاکستان کے بھی جو ڈیمز وغیرہ ہیں وہ گلیشیئر وغیرہ جب میلٹ ہوتے ہیں تو یہ پہاڑوں پہ سے ہوتے ہوئے آتے ہیں. تو اس طرح جو اسلام آباد اور راولپنڈی کے رہائشی ہیں ان کے لیے ایک جو راول ڈیم ہے وہ آبی ایک بڑا آبی ذخیرہ ہے، اور اس کے جو سورس ہے پانی کا وہ یہ مارگلہ ہلز ہے. یہاں پہ جو مختلف کیچمنٹ کے علاقے ہیں وہاں پہ پانی جو ہے وہ ندی نالوں کے ذریعے راول ڈیم میں آتا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو یہ آج یہ ہیرنگ ہوئی اس میں ایک کنسسٹنٹ ایک کورٹ کا جو ایک ویو ہے. اس سے پہلے بھی بنی گالا کی ریگولرائزیشن کے حوالے سے بھی ایک پیٹیشن تھی، اس پہ بھی عدالت نے یہی موقف لیا اور یہ کہا کہ پہاڑ جو ہے یہ مارگلہ ہل نیشنل پارک، کیونکہ اسلام آباد جو ہے بیسیکلی یہ 4 زون پر جو ہے وہ مشتمل ہے. تو اس کا جو زون 3 اور زون 4 ہے وہ مارگلہ ہل نیشنل پارک کا جو ہے وہ علاقہ اس میں یہ آتے ہیں. تو اس سے کبھی بھی جو ہے وہ اس قسم کی ججمنٹ آتی رہی ہیں. اور ابھی جو نیوی کا اس سے گزشتہ ہفتے انہوں نے کہا جی سیلنگ کلب جو ہے وہ جو راول ڈیم کے اوپر تھا وہ اس کو مسمار کر دیا ہے. آج جو ہے وہ انہوں نے 2 چیزوں کا کہا. ایک تو یہ کہ یہ جو نیوی کا گولف کلب ہے جو کہ مارگلہ کی پہاڑیوں کے اوپر ہی وہاں پہ جو فارسٹ لینڈ ہے اس کے اوپر بنا ہوا تھا. وہ فارسٹ لینڈ جو ہے وہ بیسیکلی وہ اسٹیٹ لینڈ ہوتی ہے، اس کے اوپر انہوں نے بنایا تھا. اور دوسرا یہ جو مونال کا تھا، بیسیکلی مونال جو ہے یہ خود ہی انہوں نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری. ان کا تو کوئی ایشو اس طرح سے نہیں تھا، نہ ہی عدالت نے ان کی طرف کوئی سو موٹو لیا. یہ انہوں نے کافی 10-12 سال سے سی ڈی اے سے جب یہ لیز انہوں نے کروایا تھا، لیز ان کے ہاتھ میں ہوئی تو یہ سی ڈی اے کو رینٹ پے کر رہے تھے اور اب ساتھ ساتھ ان کی رینیول چلتی رہتی تھی. ابھی تقریباً 2 سال پہلے کچھ پرائیویٹ پارٹی سے جس میں زلفی بخاری صاحب ہے ان کا بھی نام آتا ہے، پھر اور کچھ لوگ تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ اس کی لیز جو ہے وہ ان کو اب اس کا کانٹریکٹ جو ہے وہ ان کو مل جائے، لیز جو ہے وہ ان کے نام پہ ٹرانسفر ہو جائے. تو اس میں اس چیز سے انہوں نے کوئی ازیوم کیا اور پھر ان کا یہ ان کے جو مونال کے جو مالک ہیں لقمان ندی افضل، ان کے بھائی کامران ندی افضل چیف سیکرٹری ہیں پنجاب کے، تو یہ فائنانس منسٹری میں تھے اور کافی عرصہ ان کا وہاں پہ تھا. تو انہوں نے کوئی نوٹیفیکیشن شاید دیکھا ہوگا کہ 1912 میں کوئی یہ جو
ویٹنری اینڈ فارمز کی جو ڈائریکٹریٹ ہے GHQ کی، اس کو یہ 8,068 جو ایکڑ ہے وہ الاٹ کی گئی تھی، جس پہ یہ مارگلا کی پہاڑیوں کا بھی کچھ ایریا تھا. تو انہوں نے بجائے اس طرح کہ CDA کو ساتھ ہی اپنے بات چیت کرتے، انہوں نے 2019 میں یہاں پہ ریٹ دینا شروع کر دیا ان کو، تاکہ پھر جب اب CDA نے جب لیز کا ٹائم ختم ہوا گزشتہ سال تو انہوں نے ان کو نوٹسز کیے. تو انہوں نے کہا جی ہم تو آپ مالک نہیں ہیں، مالک تو یہ ڈائریکٹریٹ ہے GHQ کی جس کو ہم پیسے دیتے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے وہ نیچے سول کورٹ میں آ گیا. سول کورٹ میں پھر ان کے ایک آرڈر کو انہوں نے چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ ایکو سسٹم سے اور انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن والی جو ہے پٹیشن اس کے ساتھ کلب کر دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم اپنے کیس وڈرا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پھر کورٹ نے اجازت نہیں دی. اور الٹیمیٹلی آج جو ہے اس میں انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی جو DG تھی، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو ان کو بڑے نوٹسز کیے ہیں اور ہم نے یہ جو ہے وہ سیل کرنے کا آرڈر دیا تھا، لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. تو عدالت نے کہا جی آج اس کو سیل کرتے. اور پھر جو بعد میں انہوں نے ایک ریٹن آرڈر دیا تو اس میں انہوں نے ایک طریقہ کار دیا کہ اگر یہ جب بند ہو جائے گا تو یہاں پہ عوام کی امیوزمنٹ کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ ہے کہ کچھ یہاں پہ سیٹ اپ بنا دیا جائے، کھانا وغیرہ بے شک میں سرو کیا جائے. اسی طرح انہوں نے گولف کلب کا بھی جو ہے وہ یہ کہا کہ اس کو بھی جو ہے وہ اس طرح سے اب عوام یا جو لوگ ہیں تو ایک انوائرمنٹل فرینڈلی جو ہے وہ اس کو جگہ میں تبدیل کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوا کہ وہاں پہ تقریباً 12-13 اور ریسٹورینٹس ہیں، ان کے حوالے سے بھی پھر کورٹ نے یہ آرڈر کیا کہ اس جو مونال کی کنسٹرکشن اور جو دیگر عمارتوں کی وہاں پہ جو کنسٹرکشن ہوئی ہے اس میں جو CDA کی کوتاہی ہوئی ہے جن افسران کی، ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور جو نیوی والا تھا اس میں جو ہے سیکرٹری ڈیفنس کو یہ کہا ہے کہ جو نیوی کا جو گولف کلب ہے وہ جن افسران نے بنایا ان کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے. بہت شکریہ ملک صاحب، بہت شکریہ آپ کا. پوری کہانی جو تھی جو ہمیں کسی کا علم نہیں تھی، اب پوری مقدمہ پورا بالکل ایک تصویر کلیئر سامنے آ گیا. جی یہی کہا جا سکتا ہے. باقی ٹھیک ہے، اب کورٹ دکھا رہے ہیں کام، اچھی بات ہے. اب کراچی میں وہاں اسلام آباد میں 3 سیکٹر تو نیوی، ایئر فورس، آرمی کو مل گئے ہیں. تو پتہ نہیں وہاں بھی کوئی انکروچمنٹ تھی تو وہ بھی انہوں نے ختم کرائی تھی. تو یہ اچھی باتیں ہیں تاکہ قانون کا نفاذ ایک طریقے سے ہو. اسلام آباد ایک نیا شہر ہے جو ہم نے پاکستان بننے کے بعد آباد کیا ہے، اس میں انکروچمنٹ تو نہیں ہونی چاہیے. کم ٹھیک ہے میر صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. جیسے میر صاحب نے بھی کہا کہ قانون کی بالادستی ہو اور تمام جگہ جو ہیں وہ تجاوزات سے پاک ہوں تو شہر کی فضا اور عوام کی سہولیات جو ہیں وہ ان تک باہم پہنچائی جا سکتی ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان غفران چغتائی کو پروگرام سے